کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کو سن کے آپ خود اپنے موبائل میں قرآن ہے اور حدیث ستہ کی ساتھ کتابیں ہیں. لٹرلی میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ یوٹیوب والا چینل ہے تے گولڈن بٹن ہے تے یہ وہ. میں نے کہا بھائی جس نے اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے کچھ تو سچائی ہوگی نا. بھائی جان آپ میرے سر کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے اچھے خاصے نشان پڑے ہیں اور میں ڈالتا بھی اچھے نشان ہوں. میں نے پورے پاکستان کا بائی روڈ اپنے بھائیوں کو زبردستی لے کے جا کے کوئی ایسا دربار نہیں چھوڑا جہاں پہ میں نے مطلب کڑے شڑے اور کانوں میں بالیاں اور یہ وہ. تو میری دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسلام کو سرچ کریں. انجینئر علی مرزا کے منہ سے سنیں ضرور، لیکن اس کو خدا را خود سرچ کریں موبائل میں، یا ان کی اہل سنت پاک .com پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے. خدا را اس کو خود سرچ کریں تاکہ مزہ آئے آپ کو کہ آپ اللہ کی راہ کے لیے آپ خود جو ہے وہ محنت کریں. میں آج آیا ہوں سموسا کھانے کے لیے اور چائے پینے کے لیے. بندے باہر ملے، میں کہ جی میں سموسا کھانا آیا. تو مطلب انگلینڈ سے اتنے دور سے آئے، سموسا تو بنتا ہے ہمارا. سموسا بنے گا جی انشاءاللہ، پر لینا ایک ہی ہے. جی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ جی میرا نام وقاص شوکت بٹ ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. ابھی تو فی الوقت میں انگلینڈ رہتا ہوں اور رہائش ہماری اسلام آباد میں. رہائش اسلام آباد میں. بٹ صاحب ویلکم جی آپ کو جیلم اکیڈمی میں. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. یہ بتائیں کہ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا، جو آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ جی دین کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، تو وہ کون سی تھی؟ بیسیکلی ہمارا بریلوی جو خاندان ہے. صحیح ہے. اور کچھ آدھا خاندان جو تھا وہ اہل تشیع بھائیوں کی طرف تھا. ٹھیک ہے. لیکن زیادہ ہمارا رجحان جو ہے وہ بریلیوں کی طرف ہی رہا ہے جی، بریلوی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آدھا بریلوی اور آدھا اہل تشیع کیوں؟ کوئی مطلب یا کوئی اہل تشیع کی طرف کنورٹ ہوا تھا یا بریلوی کی طرف؟ کیا دو حصوں میں کیوں بٹا؟ جو مدر کا خاندان ہے وہ بریلوی ہے اور فادر کا خاندان جو تھا، فادر میرے خود بھی بریلوی ہیں لیکن آدھا خاندان جو تھا وہ شیعہ تھے. اس لیے ہمارا دونوں طرف آنا جانا جو ہے وہ رہتا ہے. اچھا یہ بتائیں انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ انجینئر صاحب کا تعارف اللہ بھلا کرے جی میرے ایک دوست کے ذریعے ہوا ہے اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ ایک بندہ آیا ہے جو بڑا منکر ٹائپ بندہ ہے. اچھا. اور ہمارے بابوں کو نہیں مانتا اور میں بہت ہی کٹر قسم کا شیعہ بھی ہو گیا تھا. اچھا. کیونکہ میری جو نسبت ہے وہ اہل بیت کے لیے، مطلب انہی کی وجہ سے میں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ہی مطلب ان کو سنتا تھا یا کسی بھی بزرگ کا قصہ سنتا تھا تو انہی کی وجہ سے کہ یہ آل رسول ہے. بالکل صحیح. تو اسی وجہ سے تو بس اسی حوالے سے میں سنتا ہوں. اس نے میں نے سنا کہ یار یہ بولتا ہے اس طرح. جب میں نے سنا اور پھر مجھے اللہ نے ہدایت دی تو میں نے کہا یار ایک دفعہ پڑھ لوں، تو پھر میں گمراہ ہو گیا. تو بس پھر انجینئر علی مرزا کو سننا شروع کر دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کو سن کے آپ خود اپنے موبائل میں قرآن ہے اور حدیث ستہ کی ساتھ کتابیں ہیں. آپ مجھ سے کوئی بات کریں گے تو میں کہوں گا یار مجھے اس کا نمبر بتاؤ. تو بیسیکلی ایک زندگی کا مجھے ایک رستہ مل گیا اللہ تک پہنچنے کا. زبردست. یعنی کہ آپ نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھی جو اہل بیت کے اوپر تھی؟ جی اہل بیت کے اوپر دیکھیے، اور جو سب سے زیادہ مجھے لگا وہ اس بات پہ لگی کہ جس انسان نے اتنا کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اور میں پیروں فقیروں اور ایسے پیروں کا میں نام لے سکتا ہوں کہ جن کے ساتھ میرا ڈائریکٹ تعلق بھی ہے. اہل تشیعوں کی I-10 میں جتنی مطلب جو مین لوگ ہیں الحمدللہ میرے وہ بھائی ہیں، میرے ساتھ کالج پڑھتے رہے جو ابھی اس معاشرے میں بہت اچھی جگہ پہ. تو میں نے سب کو دیکھا ہے اور انجینئر علی مرزا کو مجھے اسی لیے پسند آیا. ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے، اتنا کچھ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. لٹرلی میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ یوٹیوب والا چینل ہے تے گولڈن بٹن ہے تے یہ وہ. میں نے کہا بھائی جس نے اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے کچھ تو سچائی ہوگی نا. تو آج اللہ کا شکر ہے ایک نارمل لائف میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا تام جام کرنے کی. اور یہی سادگی ہمیں پسند آئی اور اللہ کی طرف ہم الحمدللہ آج گامزن ہے، جا رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا، ویسے تو جو آپ جیسے باہر کے ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ تو اتنے مسائل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا
کوئی اتفاق ہوا ہو کہ انجینئر صاحب کے آپ کو پتہ ہے جب لوگ ان کو سننا شروع کرتے ہیں نا تو ان کے جتنے بھی اگینسٹ یا دشمنان ہیں نا ان دشمن وہ آ کے سمجھانا بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کے قریبی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کا بھی کوئی ایسا واقعہ ہے؟ بھائی جان آپ میرے سر کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے اچھے خاصے نشان پڑے ہیں اور میں ڈالتا بھی اچھے نشان ہوں. اچھا یہ کیا سٹوری ہے؟ ہاں یہ کچھ اور سٹوری ہے. بہرحال یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن ایک بات ہے نا کہ اب اٹس جوک سپارٹ, یہ ایک جوک تھا, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دلائل ہو تو آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو تو آپ ایک 4 سال کا بچہ آپ کو یہ بتائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوا ہے, تو آپ کس طرح پھر آپ کسی بھی مطلب میں کس طرح کہہ سکتا ہوں یا علی مدد, یا اس کو پھر اس کو ماننے یا نہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے آپ کو سمجھائے گا, جب آپ دلیل پیش کرو گے کہ 2812 کہاں لکھی ہوئی, آپ کھول کے بخاری سے اسلام 360 سے نکال کے دکھاؤ گے. جب دکھاؤ گے تو اب اس کا ایمان ہے نا کہ وہ مانے یا نہ مانے. آپ نے اپنا کام کر دیا, آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چل رہے ہیں, تو مجھے سمجھانے کی کوشش لوگ ڈرتے ڈرتے کر دیتے ہیں. اچھا. لیکن یہ ہے کہ پھر میں جب ان کے سامنے دلائل رکھتا ہوں, کوئی نہ پتا ہو تو ان کو تنگ کر دیتا ہوں, بلال بھائی کو یا انجینئر علی مرزا کا جو نمبر ہے جو ان کی اکیڈمی کا, تو وہ مجھے بھیج دیتے ہیں. تو میں انگلینڈ رہ کے بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم جم میں بھی ہوتے ہیں تو یہ سن رہے ہوتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ انجینئر علی مرزا ہے, اس لیے کہ وہ ہمیں دین کا علم دے رہا ہے جو اس نے سیکھا ہے, بس یہ بات. اور الحمدللہ اچھا سفر جا رہا ہے. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا یا علی مدد کا, تو یہ اہل بیت کی محبت میں آپ اس طرح کی یہ جو ہے یا علی مدد اور اس طرح کی کرتے تھے؟ میں نے پورے پاکستان کا بائی روڈ اپنے بھائیوں کو زبردستی لے کے جا کے کوئی ایسا دربار نہیں چھوڑا جہاں پہ میں نے مطلب کڑے شڑے اور کانوں میں بالیاں اور یہ وہ, مطلب کوئی دربار نہیں چھوڑا. میرا بھائی بھی نیچے بیٹھ کے ہنس رہا ہے یہاں پہ, میں نے ہر جگہ اس کو لے کے گیا ہوں. لیکن جب یہ کیا کس لیے, اہل بیت کا عشق حاصل کرنے کے لیے. یہ کیا کس لیے, رسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. یہ کیا کس لیے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے. اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس کا خط ہمارے پاس موجود ہے جو قرآن ہے. جب اس کو پڑھ لیا تو ہمیں درباروں اور بابوں کی ضرورت نہیں. ہمارے بابا وہی ہیں جیسے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں, جن کی قبر مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ بڑی بات ہے جی, اللہ تعالیٰ کا آپ کے خاص کرم ہے, ورنہ توحید سمجھ نہیں آتی. لوگ توحید بھی اپنی طرف سے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ توحید ہے اور یا علی مدد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا. میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ یہ سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے, اور اگر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا, میں ایک حدیث پیش کروں گا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کا گمان ہوں, وہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا. بے شک. تو آپ گمان اچھا رکھیں, لیکن آپ نے ساتھ محنت بھی کرنی ہے. تو میں محنت کر رہا تھا, چاہے درباروں پہ جا رہا تھا, کس لیے جا رہا تھا کہ اہل بیت کی محبت, اہل بیت کا عشق, رسول اللہ کی محبت, اللہ کا خوف. تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ کو وہ شاید وہ بات پسند آتی ہے, تو وہ آپ کو رائے راست کی طرف اللہ لے آتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا سفر جاری ہونا چاہیے, ٹورڈز اللہ, ناٹ ٹورڈز دنیا, جسٹ ٹورڈز اللہ. سو الحمدللہ یہ اس کا فضل ہے جی. بے شک جی, بے شک. اچھا یہ بتائیں اب نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز ہی میں جب گھر میں ہوتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے رفع یدین کے ساتھ پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. جب مسجد میں جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایک کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر میں ہاتھ یہاں باندھ کے تو رفع یدین کے ساتھ پڑھتا ہوں, جو طریقہ ہے جو میں نے پڑھ لیا ہے, اور حدیث بھی ہے موجود ہے. تو الحمدللہ وہ میں نے دیکھ کے اب رفع یدین کے ساتھ پڑھتے ہیں جب سے پتہ چلا. اور یہ مسجد میں ہے کہ ہاتھ کھول کے نہیں پڑھتا, مسجد میں میں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں, باقی گھر میں یا کہیں بھی دونوں طریقوں سے پڑھ لیتا ہوں, زیادہ ہاتھ کھول کے زیادہ پڑھتا ہوں. اور رفع یدین والی نماز جو ہے یہ کب شروع کی, کیسے سیکھی؟ یہ جی انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا. تو مجھے بیسیکلی اچھا نہیں لگ رہا تھا یہاں پہ یوں کر کے ہاتھ باندھنا. نہیں ایسے تو باندھتے بھی نہیں, تو باندھتے بھی نہیں, تو مجھے یہی اچھا نہیں لگ رہا. تو جب میں نے ویڈیو گو تھرو کی پراپر اچھے طریقے سے, جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے مزہ آیا. اور مزے کی بات, صرف ان کی بات پہ یقین نہیں کیا. اور میری یہ ریکویسٹ ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ اگر آپ اس کو سنیں لیکن اس کے بعد خود اس پہ سرچ کریں کہ آپ نے, ابھی میرے دوست ہیں وہ انہوں نے انگلینڈ جانا ہے, تو انگلینڈ کے ویزے کے لیے وہ بندہ گوگل کی اس نے مت مار دی, اتنی چیزیں اس نے سرچ کی ہیں. تو میری دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسلام کو سرچ کریں. انجینئر علی مرزا کے منہ سے سنیں ضرور, لیکن اس کو خدا را خود سرچ کریں موبائل میں, یا ان کی اہل سنت پاک.com پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے, خدا را اس کو خود سرچ کریں تاکہ مزہ آئے آپ کو کہ آپ اللہ کی راہ کے لیے آپ خود جو ہے وہ محنت کریں. یہ نہیں ہے کہ صرف اس نے تو بتا دیا, صحیح بات, خود سرچ کریں تاکہ آپ بتانے کے قابل تو ہونا ایٹ لیسٹ.
بے شک بے شک. اچھا اب جو آپ کی فیملی ہے گھر والے ہیں جی. ان کا کیا ہے, ان کو دعوت دے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جی میرے گھر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ بچے ہیں خوش نصیب ہے کہ جن کے باپ نے نا پانی کے چھٹے مار کے اپنے بچوں کو جگایا ہوا ہے. ہم وہ خوش نصیب گھر میں سے ہیں. میں نے کافی زیادہ گھر دیکھے ہیں وہ بس کنڈی لگا کے بچے سو جائیں. ہم آج بھی کنڈی نہیں لگاتے, ابا آتے ہیں تو وہ پانی کے چھٹے مارتے ہیں. 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. اور الحمدللہ ابھی پراپرلی مطلب سارے رفع دین کے ساتھ نہیں پڑھ رہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک شرکیہ ایکٹیویٹیز تھیں اس سے ہماری جان چھٹ گئی. یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. اور آپ ایک دم سے فورس بھی نہیں کر سکتے کسی کو کہ نماز پہ آپ حدیث پیش کر دیں, کتاب پیش کر دیں. ابھی جاتے ہوئے مشکات انشاءاللہ لے کے جائیں گے, جب وہ پڑھ خود بھی لیں گے تو رفع دین کے ساتھ شروع بھی کر لیں گے. باقی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی بڑی کرم نوازی. چلا جی یہ بتائیں فرسٹ ٹائم آئے ادھر؟ میں جی فرسٹ ٹائم آیا ہوں یہاں پہ اور بڑا اچھا لگ رہا ہے جی الحمدللہ. پہلے میں آیا تھا پاکستان. جی آگے تو ویڈیوز میں دیکھتے تھے اکیڈمی کو. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں پہلے بھی آیا ہوں لیکن میں موقع دیتا ہوں کسی اور کو. پہلے بھی میں, یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے. پہلے بھی پاکستان آیا تھا, بلال بھائی کے ساتھ گپ شپ ہوئی. میری خواہش یہ ہوتی ہے میں کال بھی نہیں کرتا زیادہ, کیونکہ میری کال کرنے سے پہلے اس نے جواب دے دیا ہوتا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے دوبارہ کال کر کے پوچھنے. صحیح بات ہے. تو لیکن یہ میں آج آیا ہوں سموسا کھانے کے لیے اور چائے پینے کے لیے. بندے باہر ملے, میں کہ جی میں سموسا کھانا آیا. تو مطلب انگلینڈ سے اتنے دور سے آئے, سموسا تو بنتا ہے ہمارا. سموسا بنے گا جی انشاءاللہ, پر لینا ایک ہی ہے. میں ویسے اتنا کھاتا بھی نہیں جی, آپ میری فزیک دیکھ سکتے ہیں. چلے جی بٹ صاحب بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے الہی آمین. اور آج آپ کے استاد محترم سے انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی. آج آپ ان کو بیٹھ کے سنیں گے, ابھی لائیو سنیں گے. تو چلے جی ابھی آپ بیٹھے, تھوڑی ریکارڈنگ شروع ہونے والی ہے. جزاک اللہ خیرہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.